السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عاشر اشفاق ہے۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ ہر دوسرے تیسرے فارمر کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے جانور ہیٹ میں نہیں آ رہے، تو اس مسئلے کو ہر لحاظ سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تمام تر وجوہات اور آخر میں اس کا آپ کو آسان سا حل بھی بتائیں گے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر ہائی پروڈکشن والے جانوروں میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ جانور جو اپنا نارمل سائیکل پورا کرتے تو ہیں لیکن بعض خوراک کی کمی یا کمزوری کی وجہ سے ہیٹ کی علامات ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کو سادہ اور آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے اس مسئلے کے 3 سٹیپ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پیدائش سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک پوری اپنی زندگی میں کبھی ہیٹ شو ہی نہیں کرتے۔ یہ یا تو وراثتی مسئلہ ہوتا ہے یا ان کی بچہ دانی پیدائشی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کا کوئی علاج نہیں، ایسے جانور کو آپ سلاٹر کر دیں تو بہتر ہے۔ نمبر 2، اب کچھ جانور ہیٹ میں بھی آتے ہیں، ان کی بل کے ذریعے یا AIB ڈاکٹر کے ذریعے کر دی جاتی ہے اور اس نے اپنے مقررہ وقت پر بچہ بھی ڈلیور کر دیا ہوتا ہے، لیکن 5-6 ماہ گزر جانے کے باوجود وہ کوئی ہیٹ کی علامات ظاہر نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ موسمی شدت، خوراک کی کمی، یا جب اس نے بچہ دیا تو اس کے فوراً بعد اسے کیلشیم کی کمی، جس کی وجہ سے ملک فیور کا بھی شامل ہونا ہو سکتا ہے، یا لیمنس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات جانور کی جیر رک جاتی ہے، اس سے بھی جانور کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بچہ وقت پر پیدا نہ ہونا، یا خوراک کی کمی سے کمزوری کا ہونا۔ یہ یاد رکھیں، وہ جانور آپ کا کبھی ہیٹ میں نہیں آئے گا جو خوراک یا موسمی سٹریس کا شکار ہو، اور اس کی وجہ سے جانور کی بچہ دانی میں ایک ایسا حصہ جہاں سے انڈا نکلتا ہے جو ملاب کر کے بچہ بناتا ہے، وہاں ایک چھالا یا غبارہ بن جاتا ہے اور بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور سخت ہو کر پک جاتا ہے۔ 100 میں سے 85 جانور اسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں۔ لٹریچر میں اسے فولیکولر سسٹ یا لوٹیل سسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اینسٹرس یعنی ہیٹ میں نہ آنے کی وجہ سسٹیمک یا یوٹرائن پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جیر کا رک جانا، یا بچہ دینے کے بعد بدبودار لیس کا نکلنا، یا وہ جانور جو عموماً پیچھا مارتے ہیں جسے لٹریچر میں پرولیپس کہتے ہیں، وہ بھی دوبارہ ہیٹ میں نہیں آتے، اور نہ ہی ڈسٹوکیا والے جانور دوبارہ آسانی سے ہیٹ میں آتے ہیں۔ نمبر 3، یہ وجہ بھی مختلف جانوروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ ایک بار تو ہیٹ میں آتے ہیں، ان کی انسیمینیشن بھی کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں یا تو ایک کنڈیشن ہیٹ میں آنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گبن ہو گئے ہیں، اس لیے دوبارہ ہیٹ ظاہر نہیں کی، یا تو پھر وہ بچہ دانی کا حصہ جہاں سے انڈا نکلتا ہے وہاں چھالا بن چکا ہے، جسے ہاتھ ڈال کر ہی چیک کیا جاتا ہے، اور لٹریچر میں اسے ویرین سسٹ کہتے ہیں۔ بر وقت ہیٹ دیکھنے میں آپ کی غفلت بھی شامل ہو سکتی ہے، یا پھر پائیومیٹرا جس میں دودھیا پن یا پلاہٹ والا لیس دار مادہ نکلتا ہے، اس کے باعث بھی جانور ہیٹ میں نہیں آتا۔ دوسرا، اگر بچہ اندر سکڑ جائے، اس کی گروتھ رک جائے، یا پھر ٹیومر بن جائے، ان تمام تر وجوہات کی بنا پر جانور ہیٹ ظاہر نہیں کرتے۔ اور ایک بنیادی مسئلہ جانور کا باڈی ویٹ بھی ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو پھر بھی جانور ہیٹ میں نہیں آتا۔ ہمارے جانور اور ولایتی جانور جب 300 یا 350 وزن کراس کرتے ہیں وہ خود ہی ہیٹ میں آ جاتے ہیں، اس میں عمر یا وقت کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب ان تمام تر وجوہات کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر حضرات ہاتھ ڈال کر تمام تر اندر کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور کی تمام پچھلی ہسٹری سے ڈاکٹر کو آگاہ کریں، اور پھر ریکٹل پلپیشن کے ذریعے ڈاکٹر اگلا لاہ عمل اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیادی علاج کی بات کریں تو یہ بیماری نہیں بلکہ آپ کی مینجمنٹل پرابلم ہے۔ اگر اس کو آپ اچھی خوراک جس میں جانور کے وزن کے مطابق بیلنس راشن دینا جو اس کے جسمانی وزن کے مطابق ہو، ساتھ میں اچھی کمپنی کے منرل اور وٹامن کا استعمال کرنا بھی شامل ہے،
اگر موسمی شدت ہے تو پنکھے اور شاور لگا کر اسے اچھا انوائرمنٹ دے۔ مختصر یہ کہ جانور کو آرام دہ ماحول اچھی خوراک کے ساتھ مہیا کریں۔ جیسے جیسے آپ جانور کی خوراک بہتر کرتے جائیں گے یہ تمام تر مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں ہارمونل تھراپی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس پہ بھی ایک تفصیلی ویڈیو کروں گا جس میں تمام تر مارکیٹ میں موجود ہارمون جو جانوروں کو ہیٹ میں لانے میں کردار ادا کرتے ہیں ان کی تفصیل بتاؤں گا۔ ان میں IVFC، FSH، ایسٹروجن، پروسٹاگلینڈن اور GnR جیسے ہارمون کا استعمال شامل ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے جانوروں کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔